انتہائی افسوسناک صورتحال ہے سید محمد علی صاحب، آپ اس کا تجزیہ تبصرہ کیسے کریں گے؟ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اس سچویشن کا، صورتحال کا، تو وہاں سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ کہاں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ کیا ایسی سچویشن میں ہی ایسا ہے یا پھر یہ مشترکہ ذمہ داری ہے سب کی؟ بہت شکریہ علینا۔ میں تھوڑا سا اس پہ اپڈیٹڈ ہوں، میرے پاس کافی کرنٹ انفارمیشن بھی ہے۔ دیکھیں، آسان الفاظ میں تین پہلو جو اس کے ہیں: موسم، جغرافیہ اور وہاں کی معیشت۔ اس کے میں ڈائنامکس آسان اور کم وقت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، وادی تیرا کے کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن خاص طور پہ وہاں کی ایک جو سب ڈویژن ہے باغ، یہ وہاں کے حوالے سے خصوصی صورتحال ہے۔ اور وہاں تقریباً 19,000 گھر ہیں اور 94,000 وہاں کی آبادی ہے۔ اور وہاں کی جو یہ اور ہر سال وہاں سردی ہوتی ہے۔ اس سال سردی زیادہ پڑی ہے، پورے دنیا میں سردی زیادہ پڑی ہے، وہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے۔ لیکن موسم کا اس کی جغرافی اور اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک جانب سے، جس طرح ابھی عمر صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان سے لگتا ہے، تو وہ بڑا سوٹیبل اور کنوینئنٹ ہے اب ٹی ٹی پی کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے وہاں پہ۔ اور کیوں استعمال کرتا ہے؟ ایک ایسپیکٹ اس کا جغرافی ہے، دوسرا ایسپیکٹ وہاں کی اکانومی ہے۔ ان 94,000 کی آبادی کے جو 19,000 گھر یا خاندان ہیں، ان میں 12,000 ایکڑ کے اوپر پوست کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ وہاں کی اکانومی ہے، جہاں سے آپ کے وزیر اعلیٰ کا بھی تعلق ہے۔ تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بڑا سوچ سمجھ کے چناؤ کیا ہے اپنے چیف منسٹر کا، اور اس کو آپ لنک کر لیں اس بات سے کہ کیوں مذاکرات پہ وہ زور دے رہے ہیں ٹی ٹی پی سے، کیونکہ ٹی ٹی پی ڈیپلی انٹرینچڈ ہے اس باغ سب ڈویژن میں۔ اور اس 12,000 ایکڑ کے اوپر جو ہر سال پوست کی کاشت کی جاتی ہے، یہ فال میں کی جاتی ہے اور موسم سرما میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور جب موسم سرما میں اس کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس کو پروسیس کر کے باڑے اور پشاور کے ذریعے سے مارکیٹس میں پہنچایا جاتا ہے، جس کے لیے یہ خاندان جو کہ پوست کی کاشت اور منشیات کی پیداوار میں انوالو ہیں، وہ 60-70% ریلوکیٹ ہر سال کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی معیشت اور ایک اینول پروسیس۔ اب بڑا زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کیا سیاسی طور پہ پشاور کی حکومت نے۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک تو جو آپریشن کی بات ہے اس پہ واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں پچھلے سال 75,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں کے پی کے سے کہیں زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 230 سے 232 انٹیلیجنس بیس آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں، روزانہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک میں واضح کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ کہ اس کا انفینٹری کے جو روایتی آپریشن جس طرح 10 سال پہلے ہوتے تھے، ضرب عزب ہوتا تھا کہ جی ایک انفینٹری موو کر رہی ہے پیچھے، اس کو اسپیئر ہیڈ آرمرڈ کور کر رہا ہے، اس کو فائر سپورٹ آرٹلری دے رہی ہے، یہ اس نوعیت کے آپریشن نہیں ہوتے۔ یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں، کسی ڈیرے کے اوپر کوئی ایک بندہ دہشت گرد موجود ہے، اس کی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے، تو صرف اس انڈیویجول کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ وہ کوئی لارج سکیل آپریشن جو ہے، کوئی بمباری، کوئی ڈرون اٹیک، کوئی دوسری چیزیں نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ آپریشن ہر وقت جاری ہیں۔ اس کا مطلب جو آپریشن کے بارے میں جو تجربہ اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں کے لوگوں کی، وہ تھوڑی سی ڈیٹڈ ہے۔ اور میں ہائیسٹ لیول پہ جو پاک فوج کی قیادت ہے، اس سے میری اس پہ بڑی تفصیل سے مشاورت ہوئی ہے کل، تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا، انہوں نے کہا ہماری حکمت عملی بدل اس لیے چکی ہے کہ لارج اسکیل آپریشن فوج کو بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہماری بھی کیجولٹیز ہوتی ہیں، ادھر بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور پھر گریونس بھی کریٹ ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ این ایفیشینٹ اسٹریٹجی۔ تو زیادہ ایفیشینٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ
آپ انٹیلیجنس کی بیسس پہ, چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہو, الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو, سرویلانس ہو, ڈرونز کے ذریعے سے ہو, کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہو, آپ انڈیویجول کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے لارج آپریشن نہیں ہوتا. تو یہ پہلے بتانا صوبائی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ کوئی لارج اسکیل آپریشن نہ کیا جا رہا ہے, نہ اس کا فیصلہ ہے, اور نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیسٹ لیول آف اتھارٹی سے کہ نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. دوسری بات اور آخری بات کہ یہ جب فصل کٹی ہے اور لوگوں نے جو پوسٹ کی کٹائی ہے اس کو جا کے اب پروسیس کر کے بیچنا ہے منڈیوں میں, تو یہ ہر سال وہ 60-70% آبادی وہاں سے چلی جاتی ہے. دس از دا اکانومی دیئر. اور پھر اب انہوں نے بڑی زبردست سیاسی حکمت عملی یہ بنائی کہ انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جناب بالکل صحیح کہا عمر صاحب نے, وہاں پہ 6 آفریدی ٹرائبز ہیں, اس میں سے ہر ٹرائب میں سے 4 نمائندے ہوتے ہیں, جرگے میں 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں. 26 لوگوں کا یہ جرگہ ہے, اور یہ 26 لوگوں کے جرگے نے مل کر کے پی کے گورنمنٹ سے جو صوبائی حکومت ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا کہ جناب آپ ہمیں اس دفعہ ریلوکیشن کی کمپنسیشن دے. اور یہ کمپنسیشن پی ڈی ایم اے جو ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بجٹ میں سے 4 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. تو ایک طرف سے انہوں نے اس پہ سیاست بھی کر لی کہ جناب, اور آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر کا دیکھا ہوگا, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے, نہیں تو میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں کوئی آپریشن کی بات نہیں ہے, وہ سردی کی وجہ سے ریلوکیشن کی بات ہے جو کہ ایک حقیقت ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 4 ارب روپے ایلوکیٹ ایمرجنسی کی وجہ سے ریلوکیشن کی بات کہی جا رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کو آپریشن سے لنک کرنا اور ایک جسٹیفیکیشن اور ایک نیریٹو بنانا, اور پھر جس طرح ریما نے کہا بہت ہی مذاقہ خیز بات ہے کہ جہاں پہ وہ سب سے زیادہ ٹی ٹی پی انٹرینچڈ ہے, اور جو وہاں پہ 3 ارب روپے بھتہ یا عشر وصول کر رہے ہیں ان پاپی کلٹیویٹر سے اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کی فائنینسنگ کے لیے, وہاں پہ آپ کے خیال میں امریکہ آ کے ایئر بیس بنائے گا؟ مطلب دس از ریڈیکولس, یو نو. اوکے.